آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کے بیچ ملاقات ہوئی ہے، اس میں سنا ہے کچھ حصہ وہی تھا، اور جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب لے کے آئے ایک طرح سے پیغام، اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھا ایک تحریک چلائے، یہ جو مارچ ہونا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ نے بیان تو دیکھ لیا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اگر وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو وہ اپنا میلہ لگائیں، ہم اپنا میلہ لگائیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے، کیونکہ خبریں یہ چل رہی ہیں صدیق ساجد شہر میں کہ آصف علی زرداری صاحب کی بڑی ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری پر زیادہ اعتماد کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بنسبت شریف خاندان کے۔ تو شہباز شریف صاحب اس باریکی کو سمجھتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آن بورڈ ہوں، لیکن فی الحال مولانا فضل الرحمان صاحب شاید اس انداز میں انہیں آن بورڈ نہیں کرنا چاہتے۔ کیا آپ کا خیال ہے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ جو کچھ دن پہلے 2 دن پہلے شہباز شریف کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری سے ہوئی تھی قومی اسمبلی کے حال میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو آپ نے مہنگائی مارچ کا اعلان کیا ہے، یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں، تو باہر یہ مارچ کم از کم جو ہے وہ ہم اکٹھا کر لیں۔ تو 27 فروری سے بھی ہم بھی ہٹ سکتے ہیں، 23 مارچ سے آپ بھی تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ میں ڈسکس کروں گا۔ اسی میں کہا تھا شہباز شریف نے کہ میں مولانا فضل الرحمان سے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ، ان سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس دوران کل وہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جب ان سے سوال کیا گیا آصف زرداری سے کہ کیا یہ آپ پی ڈی ایم میں واپس جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو اس کے اوپر آج انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی ہم واپس نہیں آنا چاہ رہے، تو آپ جو ہے وہ ان کو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنا کریں، ہم اپنی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا جی ویسے بھی جو صوبائی پی ڈی ایمز تھیں ان سب کو جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا کہ اپنی اپنی تیاری کی رپورٹس ہیں وہ 25 کو جو جنوری کا جو اجلاس ہے اس میں لے کر آئیں، کیونکہ ہر جو تنظیم ہے صوبائی اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور کہ کارکن زیادہ زیادہ لے کر آنے۔ تو کل کے لیے بھی جو پارلیمنٹ کے سامنے جو یہ پریس جو یہ واٹس ایپ میسیجز جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز کو کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئیں اور وہاں پر بھی کوئی گفتگو وہ جو ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ کل کوئی احتجاج ہمیں کوئی نظر آئے گا قومی اسمبلی کے سامنے؟ کل ہے متحدہ اپوزیشن کا، یعنی کہ جتنی بھی اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی، مشترکہ طور پر اس احتجاج کی قیادت کریں گے شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی، مولانا اسد محمود، یہ سب جو لوگ ہیں۔ اختر مینگل بھی اسلام آباد پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہوں گے کہ وہ بھی اب اپوزیشن کا حصہ ہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کل شام کا سیشن ہے تو یہ کل 12-1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے، اور نون لیگ نے کہا جی ہم اپنے کارکن بھی لائیں گے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اراکین پارلیمنٹ اور کارکن ان کی بڑی تعداد۔ میسج یہی ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کے خلاف ہے، مہنگائی کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اسی طرح سے مختلف حوالوں سے۔ باقی جو آپ نے زرداری کی ہائی پروفائلز میٹنگز کی بات کی ہے، اس وقت تو یہی تو ایشو ہے کہ زیادہ تر جو پلڑا بھاری ہمیں نظر آتا ہے وہ آصف زرداری کا ہی نظر آتا ہے۔ وہ کافی تیزی سے جتنی، کیونکہ شہباز شریف جو بات کرتے ہیں نا سمیع صاحب، شہباز شریف کا المیہ یہ ہے کہ شہباز شریف کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک یہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایک میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ بھلے نہ بھی کر سکے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پریویل کر گئے ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے آج سننے کو ملا ہے کہ جس میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان دونوں مل کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان ہاؤس تبدیلی کی جو خبریں ہیں ان کو ہمیشہ سے رد کیا ہے اور نئے انتخابات کی بات کی ہے۔ لیکن آج شہباز صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جو 25 جنوری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے اور ایوان کے اندر اس حکومت کو گرانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر فیصلہ کیا جائے گا، ان پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ ایک بہت بڑا چینج نہیں ہے؟ آپ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے بالآخر انہوں نے نواز شریف صاحب کو منا لیا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیٹ آ رہی ہے وہ بڑی ریشنل ڈیٹ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آگے گیم میں کہیں پہ بھی حصہ اپنا ڈالے۔ جی بالکل، اور یہ نون لیگ کے بہت سے لوگوں کی یہ علینا خواہش ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی خواہش نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ پر ذرا آپ بات کریں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے نون لیگ کی پالیسی میں۔ نواز شریف کی بالکل خواہش نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے مشروط سگنل دیا ہے
اور نواز شریف تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دو تاکہ جب یہ جائیں تو عوام پوری طرح جو ہے ان سے تنگ آ چکے ہوں، ہمارا جو سیاسی جو فائدہ ہے وہ ہو، ووٹ بینک ہمیں جو ہمارا ووٹ بینک ہے جو وہ بہتر ہو۔ اگر ہم اس وقت سال 1.5 سال کے لیے حکومت میں آئیں گے تو ہمیں کیا ہے، ہمارے اوپر بھی وہی ملبہ آ جائے گا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہ رابطے ہوئے ہیں، پھر ان سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملاقاتیں ہوئیں، یا صادق کا آنا جانا، بے شک بہت کچھ ہوتا رہا، اور کچھ لوگ ان سے ملے، کچھ بیچ میں ایسے جو لوگ جو رابطہ کار ہوتے ہیں وہ جا کر ملے۔ اس کے بعد اب 2-3 شرائط رکھی ہیں نواز شریف نے، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہاؤس تبدیلی لے آئیں، لیکن وزیر اعظم نون لیگ کا نہیں ہوگا، آپ اپنا اپوزیشن کی جماعتیں کسی کو بھی کر لیں۔ اور میری انہوں نے کہا جی تجویز یہ ہے کہ وزیر اعظم جو بھی ہو وہ 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ پھر الیکشن کروائے، اور ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں سوچ رہا نا کہ اگر وزیر عمران خان فارغ ہو گیا یا یہ نئی حکومت آ کر بیٹھ گئی تو عمران خان ظاہر ہے پھر چپ تو نہیں بیٹھے گا۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب سے بہترین کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں تمام معاملات کو درست کر سکتا ہوں، لیکن اگر آصف علی زرداری وزیر اعظم بنتے ہیں وہ تو پھر 3 مہینے کے لیے بنیں گے، وہ تو جو باقی مدت ہے اس کے لیے بنیں گے۔ جی بالکل، باتیں تو یہی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سے کوئی ہوگا، اگر ہوا تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی سے ہوگا، کہا تو یہی جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات صدیق، میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر بات کریں کہ سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تبدیلی کا آغاز ہو وہ سینٹ سے کیا جائے، اور وہاں پر اپوزیشن کی اکثریت ہے، تو یہ کہنا ہے نون لیگ کے لوگوں کا کہ وہاں پر آپ کریں، اور اگر اس میں مولانا فضل الرحمان کی یہ تجویز آئی ہے کہ اگر جناب یہاں پر آپ کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو مولانا غفور حیدری صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیں۔ اچھا چلے یہاں پہ اگر آپ نہیں بناتے، قومی اسمبلی میں پھر دوسرے مرحلے میں آ کے آپ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اسد کیسر صاحب کو اگر ہٹاتے ہیں تو ان کی جگہ مولانا اسد محمود کو آپ بنائیں قومی اسمبلی کا اسپیکر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بنائیں، انہوں نے کہا مولانا اسد محمود کو بنائیں۔ صحیح ہے سر، مولانا فضل الرحمان بھی ظاہر ہے اب مزید گھاٹے کا تو کوئی سودا نہیں کر سکتے نا، لیکن سب سے بڑی بات تو سمیع صاحب یہی ہے جس کے لیے اب یہ منت ترلے کر رہے ہیں حکومتی اتحادیوں کے، جب تک وہ اس سائیڈ پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے۔ ہاں سینٹ کا چیئرمین یہ اپنے طور پہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے آغاز کر سکتے ہیں، ایک بنیاد پڑ سکتی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ جو دلاور خان گروپ تھا وہ بھی اب کلٹی کھا گیا ہے، وہ بھی اب دوسری سائیڈ پہ جائے گا، اب اس طرح وہ سپورٹ نہیں کرے گا حکومت کی جس طرح انہوں نے ماضی میں کی تھی، تو وہ انہوں نے بھی اپنی سائیڈ جو ہے وہ چینج کی ہے، اور وہاں سے یہ آغاز کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت عرصے سے آپ پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، ماضی میں تو ہمیں اس بات کی مثال نہیں ملتی کہ حکومت وقت کے خلاف کوئی بھی موو ایسی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہو کامیاب ہو گئی ہو، تو یہ اب آپ کا اس وقت کی جو سینیریو ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میری سمیع صاحب اطلاعات ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہی کہا ہے ان سے کہ بھائی آپ جانیں، آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، چاہے اسپیکر ہے یا چیئرمین سینٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا عثمان بزدار ہے، آپ اپنے نمبرز گیم پورے کریں، آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی نیوٹرل رہیں گے جیسے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں رہے، جیسے خانیوال کے اور لاہور کے ضمنی انتخاب میں رہے، اسی طرح انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی اس قسم کا رول نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے جو ابھی ایک وہ اداروں کی جو ایک اپنی عزت و وقار کی بحالی ہے جس کی آپ پہلے بات کر چکے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج کی اور کل جو تقاریر ہوئی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی والے سارے مختلف ٹاک شوز میں کیوں کہہ رہے ہیں حکومتی اتحادیوں سے کہ بھائی آپ ان کا ساتھ چھوڑیں ورنہ آپ بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے، وہ مسلسل ان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اور آج جو واقعہ ہوا قومی اسمبلی میں کہ خود ایک حکومتی جو خاتون ہیں سائرہ بانو جی ڈی اے کی ہیں، جی ڈی اے اتحادی حکومت کی، انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی خاتون عالیہ حمزہ، ان کو وہ بولنے کی جب اجازت نہیں دی تو وہ اپنی یعنی کہ حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور اس کورم کو حکومت کی بجائے اپوزیشن نے پورا کیا، اور پھر وہ خواجہ اعظم کی تقریر شروع ہو گئی۔ تو وہ میسیجز تو جا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور پچھلے دنوں کاف لیگ کے جو چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، آپ نے ہائی پروفائل میٹنگ کی بات کی، ان کی بھی ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔